معاشی اشاریے جو بتا رہی ہیں، جو رپورٹس بتا رہی ہیں وہ آپ نے دیکھا، اور حکومت تو یہی دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کی پرفارمنس بہت زبردست رہی ہے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے ماہر معاشیات شاہد حسن صدیقی صاحب سے رابطہ کیا۔ شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شاہد صاحب، حکومت کی 3 سالہ کارکردگی رپورٹ آج وہ لوگ پیش کرنے جا رہے ہیں، معاشی اشاریے سب اچھا دکھا رہے ہیں، حکومت قابل فخر پرفارمنس کا دعویٰ بھی کر رہی ہے، لیکن کیا یہ پرفارمنس واقعی قابل تعریف ہے یا نہیں آپ کی نظر میں؟ دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جو حکومت نے، وزارت خزانہ نے اکنامک سروے میں اور دوسری جگہ جو معلومات دی ہیں، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں، اس کے تحت تو 3 سال کی کارکردگی اچھی نہیں رہی ہے، لیکن تقریر میں جو ہے دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم نے بہت زبردست ترقی دکھائی ہے، مگر ان کی اپنے جو اعداد و شمار ہیں وہ اس سے ٹکراتے ہیں۔ مثلا پہلے نمبر پر یہ ہے کہ جو ان کی شرح نمو ہے 3 سال کی، وہ اوسط رہے گی تقریباً سالانہ 1.9%، جبکہ ان کو ورثے میں ملی تھی 5.5%۔ آپ نے دیکھا کہ 3 سالوں میں روپے کی قدر میں جو ہے وہ زبردست کمی ہوئی ہے، کوئی 42 روپے فی ڈالر۔ تیسری بات یہ تھی کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اس میں زبردست کمی ہوئی ہے 3 سال میں، پچھلے 3 سالوں کے مقابلے میں کوئی $1.5 ارب براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کم ہوئی ہے۔ ان 3 سالوں میں جو ہے ٹیکسوں کی وصولی کے جو اہداف تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے، اور اہداف کے مقابلے میں تقریباً 2400 ارب روپیہ کم وصول ہوا ہے ایف بی آر نے ٹیکسوں کی مد میں۔ بجٹ خسارہ ہمارا ہدف سے زیادہ رہا۔ صاحب، یہاں پر جو سوال اٹھتا ہے، جو قابل غور بات ہے، وہ یہ کہ اگر یہ لوگ بہترین پرفارمنس کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کے ثمرات عوام تک کیوں نہیں پہنچ رہے؟ عوام تو وہی مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیے اس سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے جو 3 سال تھے وہ تھے ہمارا افراط زر 4.1%۔ ان کے دور میں جو ہے ظاہر ہے اس سے دگنے سے زیادہ رہا ہے۔ تو ایک تو جب مہنگائی ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں عوام پر ظالمانہ ٹیکس۔ عوام پر جو بھی تھوڑی بہت ترقی ہوئی ہے وہ عوام کے اوپر غیر ضروری بوجھ ڈال کر ہوئی ہے۔ یعنی یہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔